گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ رجب المرجب کے مہینے میں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اسلام کے چوتھے خلیفہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن جناب حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بابا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آج غالباً 13 رجب ہے۔ 2 تاریخیں روایات کے اندر آتی ہیں، ایک تاریخ 13 رجب المرجب کی ملتی ہے اور دوسری تاریخ 15 رجب المرجب کی ملتی ہے۔ بہرحال اس ماہ مبارک کے اندر جناب امیر المؤمنین جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ یہی مہینہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین سے آسمان پر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہی مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم انتقال ہے۔ بہرحال موضوع کی مناسبت سے میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے اور ان کے فضائل کے حوالے سے، ان کا بچپن اور ان کا اسلام قبول کرنا، اس موضوع پر گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی تھی۔ آج کے جمعے کے اندر، آج کے خطبے میں، آج کے وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خاص مقام، وہ خاص حیثیت جو میرے آقا کی زبان سے بطور دعا کے علی المرتضیٰ کے لیے نکلی ہے، اور میرے اللہ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں اس اعتبار سے نمایاں مقام عطا کیا، وہ مقام آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ویسے تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیات بے شمار ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بعد روئے زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت ہے تو وہ خلیفہ چہارم جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ افضل وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ افضل جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان تینوں کے بعد خلیفہ چہارم روئے زمین کے اوپر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں سب سے بڑے فضیلت والے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیے۔ جناب علی المرتضیٰ کی کیا فضیلت کافی نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی تربیت کی جو آنکھ کھولی ہے وہ میرے آقا کے آنگن کے اندر کھولی ہے، جن کو بچپن کے اندر اگر سایہ ملا تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ملا۔ جناب علی المرتضیٰ کی آنکھ پر میرے آقا کا لعاب دہن لگا۔ ایک روایت کے مطابق جس طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا، اللہ کی قسم اسی طرح میرے آقا نے ایک موقع پر جناب علی المرتضیٰ کی ایڑی پر بھی اپنا لعاب دہن لگایا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ کی کیا یہ فضیلت کافی نہیں ہے کہ میرے اللہ نے ان کو شیر خدا کا لقب دلوایا ہے، میرے اللہ نے ان کو حسنین کریمین کا بابا بنایا ہے، میرے اللہ نے ان کو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور خلیفہ کے ساتھ ساتھ داماد بنایا ہے۔ کیا یہ فضیلت کافی نہیں ہے کہ میرے اللہ نے جناب علی المرتضیٰ کے نکاح کے اندر پیغمبر کی لخت جگر کو منتخب فرمایا ہے؟
آپ علیہ السلام نہیں فرماتے تھے الفاطمۃ بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ یہ اپنا جگر کا ٹکڑا میرے آقا نے جناب علی المرتضیٰ کے نکاح کے اندر دے دیا۔ بہرحال جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہونے کے ساتھ ساتھ چند خصوصیات ہیں جو میرے آقا نے اپنے چند ایک صحابہ کے لیے منتخب فرمائی۔ جیسے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے اندر سب سے زیادہ رقیق القلب، سب سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ طبیعت کے اعتبار سے نرم وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر دین اسلام کے معاملے کے اندر سختی کرنے والا ہے، سخت ہے، سختی کا عالم کہ دین کے معاملے کے اندر سختی اتنی کرتا ہے، اور عمر کا رعب اور دبدبہ اتنا ہے کہ جس گلی سے گزرتا ہے تو شیطان بھی راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا بہت زیادہ ہے، اتنا حیا ہے کہ میرے آقا بھی عثمان کا نام سننے کے بعد ایک موقع کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا ابو بکر ہے۔ میرے آقا کی پنڈلی سے اوپر یوں چادر ہو رہی تھی، آقا نے کہا ابو بکر کو آنے دو، چادر کو حرکت نہیں دی۔ دوسری مرتبہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا عمر ہے، کہا عمر کو بھی آنے دو۔ تیسری مرتبہ پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان بن عفان ہے۔ میرے آقا فرماتے صبر کرو۔ میرے آقا نے اپنی پنڈلی سے یوں چادر نیچے کی اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ کر کے کہا کہ اب عثمان کو آنے دو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا نا آقا آپ کے پاس تو ابو بکر بھی آئے تھے، آقا عمر بھی آئے تھے، آپ نے پنڈلی پر چادر کو سیدھا نہیں کیا، عثمان کا نام سنتے ہی چادر سیدھی کیوں کی ہے؟ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں سوال کرنے والوں اپنے کان کھول کر مجھ محمد عربی کا جواب سنو، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس عثمان سے میرے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کروں یہ چند خصوصیات جو میرے آقا نے اپنی زبان مبارکہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دلوائی۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کیا دی؟ فرمایا اقضاہم علی، میرے آقا کی زبان نبوت فرماتی ہے کہ مدینہ کے اندر میرے صحابہ میں سے سب سے بڑا قاضی اور چیف جسٹس، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والی جو قوت میرے اللہ نے عطا کی ہے تو وہ علی المرتضیٰ کو عطا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے آقا فرمایا کرتے تھے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو مجھ شہر تک پہنچنا چاہتا ہے علی سے گزر کر آنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، بڑے محبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کی نظر پڑی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، مسکرانے لگے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں اے ابو بکر آج آپ جس انداز سے مجھے دیکھ رہے ہو پہلے سے دیکھتے نہیں تھے، آج مجھے دیکھ بھی رہے ہو، مسکرا بھی رہے ہو، خوش بھی ہو، معاملہ کیا ہے؟ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اے علی میں نے زبان نبوت سے سنا تھا، میرے آقا فرماتے تھے کہ جس نے علی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور دیکھ کر مسکرایا، میرا اللہ اس مسکرانے والے کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ میں اس لیے تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، خوش اس لیے ہو رہا ہوں، میں پیغمبر کے فرمان کے مطابق تجھے دیکھ کر خوش ہو کر میں رب سے اپنے لیے جنت کے فیصلے کرانا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا پیغام سننے کے بعد بھلا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر اور علی کی آپس کے اندر رنجش تھی؟ بھلا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر اور علی کے اندر نعوذ باللہ آپس میں کوئی لڑائی اور جھگڑا تھا؟ خدا کی قسم نہیں تھا، صرف ہمارے سمجھنے میں فرق ہے، ورنہ یہ آپس کے اندر بڑے محبت کرنے والے تھے، بڑا پیار کرنے والے تھے، بڑا تعلق تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقضاہم علی، میری امت کے اندر سب سے بڑا قاضی اور چیف جسٹس علی ہے۔ اور خدا کی قسم تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خلافت ابو بکر کے پاس ہے لیکن قضاء کا عہدہ علی کے پاس ہے۔ میرے آقا کے پیارے صحابی
جناب ابوبکر کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کا عہدہ ملا، خلافت کی ذمہ داری جناب عمر بن خطاب کو ملتی ہے، لیکن قضا کے عہدے کے اوپر علی بیٹھے ہیں۔ عمر کے جانے کے بعد خلافت کی ذمہ داری عثمان کو ملتی ہے، لیکن قضا کے عہدے کے اوپر بیٹھے علی ہے۔ اور اللہ کی قسم آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جن کے اندر عمر کا دور ہے، فیصلہ علی نے کیا، علی کا فیصلہ سننے کے بعد عمر کہنے پہ مجبور ہو گئے لولا علی لہلک عمر، لوگوں آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر خسارے میں پڑ جاتا۔ واقعہ لکھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی، آ کر کہتی ہے اے امیر المؤمنین مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، میں غلطی کر بیٹھی ہوں، اس زنا کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر حمل پیدا ہو گیا، اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں اپنے گناہ پر نادم ہوں، آپ شریعت کے مطابق مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حد جاری کیجئے، مجھے سزا دیجئے، میں نے جو غلطی کی ہے کل قیامت کے دن اس غلطی کی سزا تو ملنی ہے، جو شریعت کا قانون ہے میرے اوپر حد لاگو کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کا سارا قانون مکمل کرتے ہیں، جب اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا، واقعتاً اس نے زنا کیا، فیصلہ کر دیا کہ چلیں جی اس کو سنسار کرنا ہے، شادی شدہ تھی رجم کرنا ہے، اس کو حد جاری کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے، جب سارا معاملہ ہو گیا مکمل ہو گیا، بول پڑے اے امیر المؤمنین آپ نے حکم دیا کہ اس کو سنسار کرنا ہے، آپ نے فیصلہ سنا دیا، اجازت ہو تو میں بھی اپنی رائے پیش کر دوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی رائے پیش کریں۔ کہا اے عمر بن خطاب سوال یہ ہے، گناہ اس نے کیا ہے، زنا اس نے کیا ہے، پیٹ کے اندر اس کے حمل آ گیا، آپ سزا اس کے اوپر جاری کریں گے، اس کو تو سزا ملے گی لیکن جو پیٹ کے اندر معصوم بچہ ہے اس کو کس پہنچے گا؟ میرے دوستو 2 سال گزرتے ہیں، 2 سال کے عرصے کے بعد جب وہ عورت بچے کو لے کر آتی ہے، ایک ننھا بچہ مسکراتا ہوا حضرت عمر بن خطاب دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر جب ماں کے اوپر حد جاری کرنے کا اعلان کرتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکالتے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں آج سمجھ میں آ رہا ہے حضرت علی کا وہ فیصلہ کہ جو حضرت علی نے کہا تھا اگر میں خدا نہ خواستہ اس وقت اس کی ماں کے اوپر حد جاری کر دیتا تو یہ بچہ بے گناہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر مارا جاتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، ایک ہی گھر کے اندر، دونوں بیویوں کو ایک ہی رات کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک کو لڑکی پیدا ہوئی ایک کو لڑکا پیدا ہوا۔ معاشرہ ایسا تھا کہ اس معاشرے آج بھی خیر ایسا ہی ہے کہ کسی کے گھر کے اندر کوئی 100 میں سے ایک ہو کہ جس کے گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے تو خوشی مناتے ہیں، ورنہ عموماً بچی کے پیدا ہونے کے اوپر چہرے لٹک جاتے ہیں، بچوں کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، جبکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی محبت دیتی ہے، بیٹی وفا کرتی ہے، بیٹی جتنا ماں باپ کا خیال رکھتی ہے اتنا بیٹا خیال نہیں کر سکتا۔ نعمتیں دونوں ہیں، اولاد نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے، اور جن کو مل چکی اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ایک کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ایک کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اندھیرا تھا، بجلی تھی نہیں، وسائل تھے نہیں۔ اب صبح جب ہوئی تو ہر ایک عورت کہنے لگی بیٹا میرا ہے بیٹی میری نہیں ہے، دوسری کہتی ہے بیٹا میرا ہے، پہلی کہتی ہے بیٹا میرا، مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس کی ہے۔ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فیصلہ میں نہیں کروں گا، وہ علی کرے گا، اس لیے کہ اس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا اقضاہم علی، میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے، علی کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جی معاملہ یہ ہے کہ رات 2 عورتوں کے پاس بچے پیدا ہوئے، ایک کے پاس لڑکی تھی ایک کے پاس لڑکا تھا، آپ فیصلہ کریں کہ لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے۔ دونوں عورتیں کہہ رہی ہے کہ لڑکا ہمارا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ فیصلہ کیا کریں۔ اب میرے دوستو توجہ کرنا، ذہانت کا اندازہ کرنا، علم اور فقاہت کا اندازہ کیجئے۔ جناب علی المرتضیٰ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچنے کے بعد کہتے ہیں یوں کرو، دونوں عورتوں کو کہو کہ اپنے پستان کا دودھ ایک برتن کے اندر نکال کے دیں، دودھ دونوں کا برابر ہو، برتن دونوں کا ایک جیسا ہو، ایک جیسے برتن میں دونوں کا برابر دودھ لیا گیا۔ وہ دودھ لانے کے بعد ترازو کے پلڑے میں ایک پلڑے میں ایک کا دودھ رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں دوسرے کا دودھ رکھا گیا، دونوں کے پلڑوں کو برابر وزن کیا گیا۔ جب وزن کیا تو ایک کا پلڑا جھک گیا اور ایک ہلکا ہو گیا۔ جب پلڑا جھکا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس عورت کا دودھ یہ والا ہے
جو پلڑا جھک رہا ہے لڑکا اس کا ہے اور جس کا دودھ ہلکا ہو گیا اس کی لڑکی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، اے علی المرتضیٰ آپ کے علم پر ہمیں شک نہیں ہے، آپ کی فقاہت پر شک نہیں ہے، آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن کوئی دلیل تو دے دینا کہ یہ بھاری دودھ والا لڑکا کیسے ہے اور یہ ہلکے دودھ والا لڑکی کیسے ہے۔ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ جناب علی المرتضیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں، کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ میرا رب کہتا ہے للذکری مثل حظ الانثیین، باپ جب مرتا ہے بیٹے کو میراث کے اندر سے 2 گنا حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو میراث کے اندر سے 1 گنا حصہ ملتا ہے۔ جس کو میراث میں سے 2 گنا حصہ مل رہا ہے پکی بات ہے اس کی ماں کا دودھ بھی وزنی ہوگا، ہلکا نہیں ہوگا۔ تو یہ علم اور فقاہت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ میرے آقا اس لیے تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ہر ایک کوئی نہ کوئی مخالف بھی ہوتا ہے نا جی۔ ایک مرتبہ ایک مخالف آیا، نماز عصر کا وقت ہے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، مصلی کے قریب پہنچتے ہیں، ابھی 1 منٹ باقی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، امیر المؤمنین میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی پوچھے کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی مسئلہ یہ بتائیں کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں؟ آپ بتا دیں بچے دینے والے کون سے، انڈے دینے والے کون سے۔ اب اس کا نظریہ یہ تھا نماز کا وقت ہے، امیر المؤمنین مسئلہ تو ضرور بتائیں گے۔ میں نے ایک لمبا سوال کیا، یہ تفصیل سے بتائیں گے فلاں بچے دیتے ہیں فلاں انڈے دیتے ہیں، نماز کے وقت میں تاخیر ہوگی، مجھے اشکال کرنے کا موقع ملے گا، مجھے اعتراض کرنے کا موقع ملے گا، میں کہوں گا کہ امام وقت پہ کیوں نہیں پہنچ سکا، میں کہوں گا کہ نماز کے اندر 2 منٹ تاخیر کیوں ہو گئی۔ لیکن میرے دوستو علی شیر خدا تھے، میرے آقا کی زبان سے اقزاہم علی کا لقب پانے والے تھے، مسکرا کے فرمانے لگے جاؤ جا کر دیکھو جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ بچے وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان باہر نکلتے ہیں تو وہ بچے دیتے ہیں، انڈے نہیں دیتے۔ اتنا جملہ بولا اور مسکرا کے جائے گئے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا پہاڑ ہے، میرے آقا کی زبان نبوت سے دعائیں ملی ہیں، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اللہ نے علم بھی دی، فقاہت بھی دی، ذہانت بھی دی، شرت بھی دی، شجاعت بھی دی، بہادری بھی دی۔ اس لیے ہم مسلمان الحمدللہ جناب علی المرتضیٰ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں علی ہمارا ایمان ہے، علی ہمارا غرور ہے، علی ہماری محبت ہے، علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو علی سے محبت نہیں کرتا کامل مسلمان نہیں ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے جو علی سے محبت رکھے پکا مومن ہے۔ کوئی منافق علی سے محبت نہیں رکھ سکتا اور کوئی دل کے اندر علی کا بغض رکھنے والا کامل مومن ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جناب علی المرتضیٰ سے